پوری کائنات گمراہ تھی، شرک اور بدعت اور خرافات اور زنا اور شراب نوشی، رقص و سرود کی محفلیں، ڈاکے، چوریاں۔ ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم، نبی کی بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ نے دیکھا زمین والوں کو اور سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، کوئی سچے دین پر نہیں تھا، کوئی صحیح دین پر نہیں تھا، سب کے دین باطل تھے، خرافات۔ اللہ کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا، ہاں چند لوگ اہل کتاب کے، بہت تھوڑے لوگ، باقی سب نے اللہ کو ناراض کر دی۔ پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ جب اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کے عذاب کی حجت قائم ہو گئی، پکڑ آ سکتی؟ اللہ اگر پکڑ لیتا اس کا عدل ہوتا، یہ ظلم نہیں، عدل ہوتا اس کا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کا معاملہ فرما دیا، قوم کو برباد نہیں کیا، قوم کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیج دیا۔ پکڑ آ سکتی تھی، حجت قائم ہو چکی تھی، اور اللہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہے، مگر ساتھ رحیم، اس کی رحمت اور اس کے فضل کا تقاضا، اس نے قوم کو پکڑا نہیں، عذاب نہیں دیا، بلکہ رسول بھیج دیا۔ اب رسول آ گیا، اس کی قدر کر، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ قوم کی بد نصیبی، اکثر لوگوں نے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ بھئی نبی کی بعثت سے قبل تم اپنے آباء و اجداد کے پیروکار تھے، اب کیوں؟ جب پہلے تم آباء و اجداد کی، باپ دادا کی بات کرتے تھے تو بات کچھ سمجھ آتی تھی کہ کوئی ان کے پاس پیغام نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، لیکن اب تو نبی آ چکا، اب باپ دادا کی بات کیوں؟ افسوس آج معاشرہ اس روش میں پوری طرح گرفتار، قوم اور برادری، آباء و اجداد، باپ دادا اپنے اپنے پیر بنا رکھے ہیں، جو چاہے جس طرح چاہے لوگوں کو گمراہ کرے۔ جاہلیت میں لوگوں نے اگر باپ دادا کی بات کی، اس وقت کی جب پیغام الہی نہیں تھا، اب تو پیغام آ چکا، قرآن بھی، حدیث بھی۔ نبی علیہ السلام فرما گئے تم ایک روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن جیسی۔ اب باپ دادا کا نام کیوں؟ اب بزرگوں کی باتیں کیوں؟ نصف نہار کے سورج کی طرح روشن دین آ گیا، لقد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا، یہ روشنی کا منار ہے، یہ دین اندھوں کو نظر آئے۔ پھر بھی باپ دادا کی باتیں، پھر بھی قوم برادری کی باتیں۔ تو تنزیل العزیز الرحیم اس ذات کی تنزیل ہے، اس ذات نے اس کو اتارا ہے جو عزیز غالب ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم اپنی منمانی کریں اور اس کی پکڑ سے بچ جائیں، نہیں، پکڑ آئے گی، پھر اللہ تمہیں گھیرے گا، پکڑے گا، عذاب علیم میں جھونک دے گا، مگر اس سے قبل اس کا رحیم ہونا سوچو۔ وہ ذات رحیم جس کا پیار، جس کی محبت اپنے بندوں سے ماں کے پیار سے زیادہ، یہ اس کی محبت کا اظہار ہے، پیار کا اظہار ہے کہ اس نے عذاب نہیں دیا، رسول دیا۔ رسول کا دامن تھام لو، سراسر رحمت ہے یہ رسول۔ اکثر لوگ اس سے گریزاں ہیں، کئی لوگ انکار کر بیٹھے اور کوئی لوگ مان کر نہ ماننے کے روش پہ چل پڑے۔ انکار نہیں کیا، مانا، لیکن نہ ماننے جیسا، رسول کی پیروی نہیں۔ نماز کس طریقے سے؟ باپ دادا کے طریقے سے۔ حج کس طریقے سے؟ باپ دادا کے طریقے سے۔ رسول کی اتباع کہاں گئی؟ تو ذات رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے،
اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو مان لو گے، قبول کر لو گے، تو اس کی رحمت کے بڑے آثار ہیں۔ اور اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر بڑا وہ غالب ہے، کوئی اس سے بچ کے نہیں جا سکتا، چاہے تو دنیا میں پکڑ لے اور چاہے دنیا میں ڈھیل دے دے اور قیامت کے دن پکڑ لے۔ پکڑ ضروری ہے۔